آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان کا جو اشر ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ وہی اشر ہے جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا۔ عمران خان کو پتہ ہی نہیں کہ مہنگائی کون ہوگا۔ اب جو طے پایا جب ہوگا اس میں کہیں تھا کہ پٹرول کی کیا قیمت ہوگی، آٹے کی کیا قیمت ہوگی، دال کیا ہوگی، روٹی کیا بھاؤ بکے گی، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ ذوالفقار علی بھٹو میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، میں انہیں بہت قریب سے دیکھا، بڑا میں جانتا ہوں، انتہائی کفایشار آدمی تھا، بہت کنجوس آدمی تھے۔ نہ منشور اعلان کیا گیا، اب اسے اس خلاف اسلام قرار دے دیا گیا، اسے کفر کہتے تھے یہ کہتے ہیں ہم روٹی دیں گے، روٹی تو اللہ دیتا ہے، یہ بھٹو جو ہے یہ تو کافر ہے۔ تو یہ پھر آ گیا اپریل، تو اس میں بھٹو صاحب کا ان کی برسی ہوتی ہے، ان کا وہ ہوتا ہے، اس میں مجھے اور فراز کو بلا لیا گیا، مشاعرہ تھا۔ احمد فراز صاحب؟ احمد فراز کو، مجھے فراز میرا سینئر تھا، مجھے کہنے لگا جی میں نے زرداری صاحب سے مل کے جانا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ہاں، اور بھٹو صاحب کی شخصیت میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب کا اور ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھٹو صاحب کی ساری سوچ اپنی ہوتی تھی۔ آپ پلانر تھا، بے پناہ بڑا وہ آدمی، سب مشورے بھی لیتا تھا لیکن بڑی پلاننگ سے وہ بات کرتا تھا، ایکسپرٹ بات تھا، تجربے بڑے تھے۔ یہ نہیں تھی محترمہ، ان کو کبھی کوئی ادھر کو لے جاتا تھا مشورہ دے کے، کبھی کوئی ادھر کو لے جاتا تھا۔ اچھا، جو پرانے آدمی تھے وہ سارے جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ ڈبل کراس ہو گئے، بھاگ گئے، دوڑ گئے، کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ مگر اگر بے نظیر کہہ رہی ہے جتوئی کو کہ یہ آپ بیان دیں، وہ بیان نہیں دے رہا۔ کیا بلاول بھٹو پاکستان کی سیاست میں کوئی بڑا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بات پھر وہی دیکھیے نا، اب بی بی کی کنٹینیوٹی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک فیم تھی بی بی کے، اس کا پوسچر، اس کا ویژن جو تھا وہ ایک مختلف ہے۔ ان کے پیچھے تو ان کے فادر کی ساری سوچ ہے نا۔ تو یہ ایک نوجوان ہے، اس پہ بڑی قابلیت رکھتا ہے بچہ، وہ سمجھدار ہے، گھرانہ بھی ٹھیک ہے، ساری کچھ جو اس ملک میں چاہیے لیڈر بننے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ عوام کی سیاست کریں گے جو اس کا دادا نانا کرتا تھا یا اس کی ماں کرتی تھی؟ مقصد تو یہ ہے۔ اگر تو عوام کی سیاست کی طرف وہ چلتے ہیں تو وہ پھر اپنے باپ کی سیاست نہیں کر سکیں گے۔ ان کے باپ کی پالیٹکس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس ہے، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو اس کا خاص مجھے بھی سامنے بھی کہا تھا کہ پر نہیں بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ یہاں کوئی سیاست نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جب بھی سامنے آتے ہیں تو پارٹی ان کے ساتھ سامنے نہیں آتی، وہی سامنے آتے ہیں اور وہ بیان دیتے ہیں۔ سیاستدان کی پارٹی سامنے آتی ہے، اس کا نظریہ سامنے آتا ہے، تاکہ عوام جو ہیں وہ سامنے عوامی قوت کے ساتھ بات کریں۔ بے نظیر کا یہ تھا کہ وہ تسلسل تھا اپنے باپ کی پالیٹکس کی، عوام سے رابطہ نہیں ٹوٹا تھا، عوام کے ساتھ اس نے وہیں سے آگے شروع کیا تھا جہاں باپ نے چھوڑا تھا۔ تو یہ اس وقت جو شکل ہے بڑی خطرناک ہے، اس میں بلاول کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ینگ آدمی ہے، اسے تو ینگسٹر کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اپنی جنریشن کو ساتھ لے۔ جو لیڈر اپنی جنریشن کو ساتھ لے کے نہیں چلتا وہ لیڈر کبھی نہیں بن سکتا۔ ویسے آپ کو کوئی ہوپ ہے بلاول بھٹو سے؟ جی، اس کے اندر پوٹینشیل ہے لڑکے کے، لیکن اگر وہ پارٹی کے ساتھ پارٹی بنائے، پارٹی کھڑی کرے، اپنی پیچھے طاقت بنائے، پارٹی کو، عوام کو طاقت بنائے پیچھے، شخصیت کو نہیں۔ شخصیت تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں چلنے دیتی شخصیت کو۔ سر، محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ برسر اقتدار رہی ہیں۔ جی دونوں دفعہ نہ وہ اپنا اقتدار بچا سکی ہیں اور نہ وہ کچھ خاص پاکستانی قوم کے لیے کر سکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا آپ کو خیال ہے؟ یار وجہ یہ تھی، سیدھی بات ہے کہ دونوں مرتبہ طے پا کر انہیں اقتدار دیا جا رہا تھا۔ وہ لوگ درمیان میں تھے جو کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اقتدار کا جو سودا تھے کرتے تھے۔ اب جب اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار دینا ہے تو اس نے اپنے خلاف تو نہیں دینا، وہ تو اپنی شرطوں پر دیں گے نا۔ ان کی شرائط جو ہوں گی اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو اقتدار میں کیسے رکھیں گے؟ لہذا ہماری بدنصیبی اس وقت یہ ہوئی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، نہ ہم کبھی لندن میں جا کے انہیں ملے، نہ ہم مل سکتے تھے۔ اب اس ایک کلاس خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی، وہ ان کے ساتھ رابطے کرائے گئے، وہی ان کے لذان بن گئے، وہی یہاں میسج لاتے تھے،
وہی یہاں پارٹی چلاتے تھے. میں اس وقت بھی انفارمیشن کا منسٹر تھا پارٹی کا, تو وہاں سے جو چیز آتی تھی ہم اپنی عقل کے مطابق تو چلا رہے تھے. یہ محترمہ کا جتنا کانٹیکٹ رہا وہ ہماری وجہ سے, کیونکہ ہم تو عوام میں ہی کھڑے تھے, ہم تو کوئی سازش نہیں کر رہے تھے. سازش جب تک عوام کی سیاست ہوئی محترمہ اپنے اسی معیار پر رہیں, کوئی بات ایسی نہیں چل سکی. لیکن جب اقتدار کا معاملہ ہے تو ہم اس میں زیرو ہو گئے, ہمارا وہاں مقام ہی نہیں تھا. لہذا وہ طے پا کے جو گورنمنٹ جب ملتی ہے اس کے جو کوئی رہنما اس کے اوپر نہیں رہ سکتا. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان کا جو اشر ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ وہی اشر ہے جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا. عمران خان کو پتہ ہی نہیں کہ مہنگائی کون ہوگا. اب جو طے پایا جب ہوگا اس میں کہیں تھا کہ پٹرول کی کیا قیمت ہوگی, آٹے کی کیا قیمت ہوگی, دال کیا ہوگی, روٹی کیا بھاؤ بکے گی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. یہ عمران خان کی جو ٹیم ہے یہ اس نے تو پرفارم کر کے دکھانا ہے نا. جی پارٹی نہیں ہے. دیکھیے بے نظیر تو بچ گئی تھی. اگر پٹرول مہنگا ہو رہا ہے یا عمران خان کی حکومت پرفارم نہیں کر رہی تو اس کا ہم اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں دے سکتے. مجھے بات کرنے دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اقتدار جب دیا ہے, جب اس کو اقتدار ملا ہے تو اس پارٹی کا تو اس میں رول ہی کوئی نہیں, کردار ہی نہیں ہے. جو تو نام کے آدمی ہیں. پارٹی ساری تو IMF کے جو اس وقت چل رہا ہے آپ کا اقتصادی پروگرام, یہ سارا تو IMF کا ہے. قیمتیں وہاں متعین ہو رہی ہیں, پٹرول کی قیمت وہ متعین کر رہے ہیں, گیس کی وہ کر رہے ہیں, بجلی کی وہ کر رہے ہیں. ریکوری اسٹیٹ بنا دیا انہوں نے. عمران خان کی حکومت کا فیلئر ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کا تو اس میں کوئی نہیں فیئر کہ اس کی پارٹی کو وہ اقتداری اس شکل میں دیا گیا. 7 جو آدمی ہیں ان کو اسی شرط پر تو دیا گیا ہے کہ ہم کریں گے. یہ تم کون ہو؟ کوئی اٹھ کے دکھائے اس کی پارٹی میں, کوئی اٹھے نا کہے کہ میں پٹرول نہیں مہنگا ہونے دوں گا, کہے میں آٹا نہیں مہنگا ہونے دوں گا, کہے نا ایک بار. نہیں, ان کو تو پتہ نہیں بیچارے وہ کون کیا کر رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. میں کیوں زیرو ہوا تھا جب میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہ مانو, کیوں ہمیں کیا ضروری ہے اتنی جلدی اقتدار کی؟ بہت ضروری ہے, ہمیں مل جائے گا. مبشر صاحب نے بھی محترمہ سے یہی بات, یہ پہلی بات انہوں نے مجھ سے پہلے کہی تھی. انہوں نے مجھ سے کم سے کم, میں 88 کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے تو بہت پہلے کہی. 88 سے پہلے کی تھی جی میں کہ کہہ آپ رہا اقتدار نہ ہوں. جی انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں چلا سکیں گی. انہوں نے کہا تھا آپ کو چلنے نہیں دیں گے, آپ کو یہ ایسا پھنسا دیں گے کہ آپ بے اثر ہو جائیں گی, آپ کی طاقت نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے انہوں نے جو کہا تھا اس پر بڑی بات ہوئی تھی پارٹی کے اندر. اور پھر محترمہ کے اپنے اختلافات بہت بری طرح آ گئے سامنے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو جو کہا تھا کہ یہ کرے گی, وہ کہتی میں تو یہ نہیں کرتی, میں تو لوگوں کی بات کروں گی, میں یہ سودا نہیں کرتی, میں انڈیا کے بارے میں یہ نہیں سوچتی, میں یہ نہیں کرنا چاہتی. مجھ سے کیوں کرواتے ہیں یہ کہ میں یہاں ایسا بیان دوں کہ میں کہوں کہ یہاں سرمایہ دار ٹھیک ہے, جاگیردار ٹھیک ہے. میں کیسے کہوں کہ مزدور ٹھیک ہے؟ میں تو یہ نہیں, آپ مجھے کہتے ہیں کہ نفرت پھیلاتی ہوں میں. انڈیا کو لے کے بھی محترمہ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اختلافات تھے. جی ہوئے, بہت اچھی بری طرح ہوئے. لیکن انڈیا بے نظیر کہتی تھی کہ شملہ معاہدہ بھٹو نے ایک سیاستدان نے کیا تھا جبکہ تمہیں بہت شکست ہو گئی تھی, وہ آپ نے ہتھیار پھینک دیے تھے. ایک سرنڈر قوم کا آدمی گیا, سیاستدان تو جا کے سب کو چھڑا کے لے آیا. ہندوستان کے ساتھ سیاستدانوں کو مجھے بات کرنے دو. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بے نظیر پہ اعتبار نہیں تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے تھے, وہ اس میں اختلاف رکھتے تھے کہ وہ ان کا خیال, ان کا تو یہ تھا نا کہ آپ کوئی بات نہ کریں, آپ کو ہم جو دیں آپ اس پر بات کریں, جتنی آپ کو ہم کہیں کہ یہ ہو, جو ہمارا آدمی لے کے آ جائے وہ اس سے ادھر ادھر آپ نہ ہوں, جو نصر اللہ بابر لے کے آ جائے اس سے بات کریں. وہ کیسے مانتی تھی؟ یہیں سے اختلاف ہوا. بھٹو صاحب سوشلزم کے بہت بڑے دائی تھے, لیکن ان کی ذاتی زندگی میں جاگیردارانہ ٹھاٹ باٹ بہت نمایاں تھا. مہنگے سوٹ, مہنگے سگار, اور یہاں تک بھی سنا گیا ہے کہ ان کا پانی بھی فرانس سے آتا تھا. کیا یہ ان کی شخصیت کا کھلا تضاد نہیں تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو میں کوئی بناوٹ نہیں تھی. وہ جس طریقے سے, جس طرح اس کی پرورش ہوئی, جس طرح سے وہ اس منزل تک پہنچے اپنی ذات عظمیٰ کی, اس میں کوئی کنٹراڈکشن ان کی زندگی میں نہیں آتی, نہ ان کے لباس میں, نہ ان کی باتوں میں, نہ ان کے رہن سہن میں. ادروائز میں انہیں بہت قریب سے دیکھا, بڑا میں جانتا ہوں, انتہائی کفایت شعار آدمی تھا, بہت کنجوس آدمی تھے.
جب گرمیوں میں وہ تقریریں کرتے تھے 70 کے انتخابات کی، تو ایک پیلے رنگ کی بوشٹ تھی جس کو وہ پہنتے تھے، اور ایک گرے رنگ کی ان کی پینٹ ہوتی تھی گرمیوں کی. تو شام کو وہ 3 بجے کے قریب جلسے شروع ہو جاتے تھے، 4 بجے کے. تو وہ اس 4-5 جلسے انہوں کرنے ہوتے تھے، 6 جلسے ساتھ. وہ ایک اس بوشٹ میں کرتے تھے، رات کو آ کر اسے اتار دیتے تھے. اسی بوشٹ کو دھویا جاتا تھا رات کو، صبح وہ اپنا سوٹ پہن لیتے تھے. صبح جلسہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو ملنا ہوتا تھا. جلسے کو پھر وہی بوشٹ پہن کے جاتے تھے، اور کئی بار میں دھوتا تھا اسے رات کو. لوگ یہ ڈاکٹر بشر صاحب کے گھر وہاں، آپ مہندی حسن صاحب سے کبھی پوچھئے گا کہ وہ ان کے وہ آدمی نے جب استری کی تھی تو انہیں جلا بھی دیا تھا ان کا کرتا. تو وہ بہت اس معاملے میں بڑے ہی، اور ملک کے معاملے میں بھی ایسے خواہشات تھے. آپ ان کی کوئی ایسی بتا دیں کہ انہوں نے ملک میں کوئی ایسی کوئی کیا ہو اس نے کہ جہاں ملک کا پیسہ ضائع کر دیا ہو، کوئی دولت ضائع کر دی ہو ملک کی. تو آپ ایک کوئی واقعہ بتا دیں، کسی طرح کا واقعہ بتائیں، کوئی آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کوئی قوم کا نقصان کیا ہو، 1 روپے کا نقصان کیا ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. لہذا وہ اپنی عادت کے مطابق سوٹ پہنتے تھے، بات بھی کرتے تھے. لیکن ان میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ سوٹ کے پہن کے کوئی نیا آدمی بن جاتا ہے، اتار کے کوئی دوسرا آدمی بن جاتا ہے. بالکل یہ نہیں تھا. قائد اعظم کی طرح ان کی ایک صرف یہ ان کی ٹینڈنسی یا ذہنی کیفیت بالکل قائد اعظم کی تھی. قائد اعظم بھی جعلی آدمی نہیں تھے. انہیں لوگ کہتے تھے جی آپ دوسرے کپڑے پہن لیں، وہ کہتے کیوں پہنوں، میں اسی کپڑے میں جاؤں گا. انہیں شملہ میں کہا کہ آپ ہیٹ اتار دیں، یہ تو مزدوروں کا علاقہ آ رہا ہے. انہوں نے کہا کیوں اتاروں، بھائی میں ہیٹ پہنتا ہوں. تو اس طرح ذوالفقار علی بھٹو خیر ہم نے کبھی کہا ہی نہیں تھا. پھر خود بھی انہوں نے الیکشن میں 70 کے یہ دیکھا کہ کچھ ایزی میں ہونا چاہیے، یہاں سوٹ نہیں چلتے. پھر انہوں نے شلوار قمیض بھی پہنی، شلوار کرتے بھی پہنے، اور وہ شلوار کرتوں سے انہوں نے وہاں تقریریں کی. آپ نے دیکھا پھر عوامی سوٹ بڑے مشہور ہوئے. تو ایسا تھا وہ آدمی جان بوجھ کر تو وہ کوئی سوٹڈ بوٹڈ نہیں تھا. یہ فرانس کا پانی میں بھی سنی رہا ہوں، میں نے تو نہیں، ہم تو انہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے رہے. ہم تو لاہور کا ہی پانی جو پیتے تھے وہی وہ پیتے تھے. میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی فرانس کا پانی آتا ہو. پرائم منسٹر بن کے اب پرائم منسٹر ہاؤس میں آتا تھا تو مجھے نہیں پتا. لیکن جب ہم گھر کے گھر ٹھہرتے تھے 2 مہینہ لوگوں کے پاس چلتے تھے، 1 مہینہ تو الیکشن کی مہم جاری رہتی تھی. پانی تو ہم سب اٹھائے پھرتے تھے، جس کو وہی پانی میں پیتا تھا وہی وہ پیتے تھے. آپ نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ آپ سے پوچھوں گا کہ بھٹو کہ میں آپ کیا خوبی دیکھتے تھے. میں آپ کو یقین سے ایک بات بتاؤں کہ وہ شخص مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا ذاتی طور پر. میں اسے پاکستان کے اور عوام کے حق میں بہت دیکھتا تھا کہ اس سے بہتر آدمی نہیں ملنے کا. جس طرح بھی جو کام بھی وہ کر رہا تھا وہ کلیکٹیو سوچ کا آدمی تھا، اجتماعی طور پر کام کرنے والا تھا. وہ اجتماعی سلسلے جو تھے وہ کرتا تھا. مجھے بتائیے کہ کالا باغ ڈیم کا اسی نے سب کچھ کالونیاں بنا دی تھیں، اس کے جاتے ہی سب ختم ہو گیا. وہ بیسک آدمی تھا، بنیادی چیزیں کرتا تھا، اور مطلب دھوکے باز آدمی نہیں تھا. سیدھی بات ہے. وہ جو سوٹ پہنتا تھا سوٹ پہنتا تھا، روٹی سگار پیتا تھا، وسکی پیتا تھا، کوئی ایسی پریشانی نہیں، نہ چھپاتا تھا. ایک سچا آدمی تھا. وہ مجھے صاف کہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن گیا، وہ خدا تو نہیں میں بن سکتا. جب زرداری صاحب کے ساتھ لوگ فاتح خوانی کر رہے تھے نوڈیرو میں، تو امین فہیم صاحب سے بات ہوئی. جب وہ میں نے کہا کہ وزیر اعظم وہ کہتے تھے کہ تیرے بھائی کو ذمہ داری شاید ملے، استعفیٰ ملنے. میں نے کہا نہیں، یہ آپ کو نہیں دیں گے، یہ وہ گیلانی کو دیں گے، یوسف گیلانی کو. یہ فیصلے پہلے ہوئے ہیں. تو بڑا حیران ہوا کہ آپ کیا مجھے بات کر رہے ہو، تو کیا بی بی کا فیصلہ بھی یہی تھا پہلے ہوا ہوا؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ بھی ہوا تھا. پر بد نصیبی ہے. تو مجھے کہنے لگا آپ کو یار آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، میرے علاوہ اس کے پاس اب آدمی کوئی نہیں ہے. میں کہا چلو بڑی اچھی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی.
اگر مختوم صاحب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو بڑی خوشی کی بات ہوگی. خیر وہ فارمل باتیں شروع ہو گئیں، زرداری صاحب تشریف رکھنے لگے تو لوگوں نے فاتح خوانی شروع کر دی. انہوں نے اپنے سٹائل سے یوں ہاتھ اٹھا کے پھر نیچے. تو آپ کے علاوہ تو پاکستان کے پاس آدمی کوئی نہیں، کوئی دنیا ہی کوئی نہیں، پارٹی میں کوئی نہیں. زرداری صاحب کو کہنا شروع کیا. ہاں کہنا شروع کر دیا. تمام تقریباً سینٹرل کمیٹی کے سارے لوگوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے یہ باتیں کرنی، اور بھی جو بھی بیٹھے تھے. میں نہیں بولا، سب لوگ بول رہے تھے، تو میں بولنا چاہتا بھی نہیں تھا. تو وہ جب سب نے کہہ دیا تو پھر وہ زرداری صاحب بڑے چلاک آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پارٹی کے بنیادی رکن ہیں، پرانے فاؤنڈر ممبر ہیں، آپ بھی کچھ بات کریں، آپ کی کیا رائے ہے، لوگوں کی کیا کہہ رہے ہیں یہ دوست. تو میں نے انہیں کہا کہ زرداری صاحب ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ آپ ان سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، آپ صدر پاکستان بن جائیں. صدر پاکستان وزیر اعظم ہی زیادہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا آپ اس اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے. میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ گاڈ فادر بن کے پیچھے بیٹھیں، آپ پارٹی کی گورنمنٹ بنائیں اور ان سے پارٹی کے منشور پر عمل کروائیں، حکومت کو آپ گائیڈ کریں اور واچ کریں اسے کام کر رہے ہیں کہ نہیں، عوام کا یہ بھٹوازم پر پورا عمل کر رہے ہیں، یہ محترمہ کے خیالات، ہدایات یا ان کی جو منشور تھا یہ لوگ اس پر پورا اتر رہے ہیں. آپ یہ ایک کام کریں اور آپ کو بہت اس معاملے میں آپ کی بڑی عزت اضافہ ہوگا. اگر آپ کسی پورٹ فولیو پہ آئیں گے تو آپ کے پیچھے بہت سارے مقدمات ہیں، وہی ٹریول کر کے آ جائیں گے. اور یاد رکھیے کہ آپ کے یہ سب پیچھے ڈڈورے پیٹنے لگ جائیں گے. وہ سب اپوزیشن موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، آپ کے کیس موجود ہیں، تو بڑے آسانی ہو جائے گی ان کو پارٹی کو بدنام کرنے کی. ہم مقدمے لڑیں گے، آپ کی ریپوٹیشن وہ جو کہیں گے وہ کریں گے، یا گورنمنٹ کریں گے یا لوگوں کا کام کریں گے. آپ کو تو موقع نہیں دیں گے. تو پھر زرداری صاحب نے کیا؟ زرداری زرداری صاحب مجھے کہنے لگے کہ اچھا تھینک یو، آپ کی رائے بھی آ گئی، بڑی بہت شکریہ آپ کا. زرداری صاحب آپ کی بات سے خوش نہیں ہوئے؟ نہیں کوئی نہیں، بالکل نہیں. اس نے اسی وقت اسے سارا کچھ ختم کر دیا. تو انہوں نے اندر کھانا تھا تو سب لوگوں کو ایک ایک آدمی آ کے بلا کر لے کے جانا لگ گیا. تو صرف میں رہ گیا، مجھے نہیں بلایا. تو بات اس کے بعد آپ کو بلائی نہیں؟ نہیں. زرداری صاحب کو یہ بات بری لگی؟ کیوں نہ لگی، بہت ہی بری لگی. بری کا انہوں نے اس عملی طور پر ثبوت دیا کہ آئی مائنڈ اٹ. اس سے کچھ دن بعد 4 اپریل آ گیا. بی بی کا مرڈر ہوا تھا نا دسمبر میں، تو یہ پھر آ گیا اپریل. تو اس میں بھٹو صاحب کا ان کی برسی ہوتی ہے، ان کا وہ ہوتا ہے. اس میں مجھے اور فراز کو بلا لیا گیا، مشاعرہ تھا. احمد فراز کو. تو مشاعرہ رات وہاں بڑی طوفان آ گیا بڑا، تو وہ مشاعرہ تو نہ ہو سکا. صبح ہم سب لوگ جانے کو تیار ہوئے تو مجھے فراز میرا سینئر تھا، مجھے کہنے لگا جی میں نے زرداری صاحب سے مل کے جانا ہے. میں نے اسے کہا فراز کو کہ فراز صاحب وہ ہمیں نہیں ملے گا، آپ غلطی کر رہے ہیں. کہنے لگا کمال کرتے ہو، وہ مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ ملے گا ہمیں، ہم سے امپارٹنٹ آدمی کون ہے اس کے پاس، میں مل کے جاؤں گا. میں کہا میری بات سن لو، میں نہیں جاؤں گا ساتھ، وہ مجھے نہیں ملے گا. آپ کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کو وہ نہیں ملے گا. آپ نے اپنے تمغے واپس کیے تھے مشرف کے دور میں، آپ وہ جج کے ساتھ چلتے تھے اس تحریک میں، آپ نے چند اشعار بھی کہے، نظمیں بھی پڑھی. اس نے اقتدار لینا ہے مشرف سے. مشرف کی لسٹ میں آپ بہت برے آدمی ہیں، وہ آپ کو بالکل نہیں ملے گا. میں آپ کو صاحب بتا دوں، مجھے نہ لے کے جائیں، نہ کریں، نہ جائیں ملنے. وہ مجھے کہنے لگا جی میں نے مل کے جانا. اب ان کے لیے میں لالچ تھا کہ میں وہاں سیٹل کروں گا، وہ اسلام آباد کی پرانی نوکریاں جو ہیں ان میں سے کوئی اپنی بات بتاؤں گا. کوئی ہوگی ذہن میں، مجھے انہوں نے بتایا نہیں. تو میں نے انہیں کہا پھر آپ مل لیں، میں نہیں ملتا. وہ مجھے کہنے لگا میں سینئر آدمی ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہارے گھر میں آیا ہوا ہوں، یہ پیپل پارٹی تمہاری ہے، تو تم اتنا نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ میرے ساتھ تو چلو کم سے کم. میں نے کہا اچھا چلو جی میں چلا چلتا ہوں.
ایمان ہوں میں اس طرح کر کے لڑتا جھگڑتا ان کے ساتھ دو ڈیرو چلا گیا. ہم جا کے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ فراز صاحب آئے ہیں. میں نے ان کے آدمی کو پرے لے جا کر پرے کہہ دیا میرا نام بتانا، صرف فراز کا ہی بتانا کہ فراز آئے ہیں. وہ لڑکا مجھے کہنے لگا کہ آپ کا کیوں نہ بتاؤ؟ میں کہ میرا نام بتانا، مہربانی آپ کی، میں نے مل لیا ہوا ہے، اس نے ملنا ہے. وہ لڑکا چلا گیا. اب ہم 11 بجے وہاں پہنچے، 1 بج گیا، وہ نہیں بلا رہا. میں بڑا پریشان. تو وہ آدمی آیا اور کہنے لگا جی کہ وہ تو بہت بزی ہیں، رات سوئے نہیں تھے، وہ سوئے ہوئے ہیں، تو وہ تو شاید 2 بجے اٹھے. فراز اس قدر بیوقوف شاعر تھا، کہنے لگا جی میں 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. میں نے اس سے کہا، اب وہ آدمی چلا گیا. میں نے کہا فراز کیا بات کرتے ہو، ایک آدمی، ہم 11 بجے سے 1 بج گیا ہے، اب 2 بجے تک پھر تم کہتے ہو 2 بجے تک بیٹھیں گے. کہتے یار اتنا بیٹھے ہیں تو 1 گھنٹہ اور نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا بیٹھو. میں پھر بیٹھ گیا. اب 3 بج گئے. اخیر اندر سے آدمی آیا، اس نے کہا جی وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے. شاید وہ میری اتنا حیا کر رہے تھے کہ میری موجودگی میں یہ نہیں کہنا چاہتے تھے. باہر صورت جب میں گاڑی میں تھا آدھا گھنٹہ، تو فراز کو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے نہیں ملنا چاہتے. تو پھر فراز باہر آیا، بہت پریشان، پسینے اس کے چھوٹے ہوئے، میرے ساتھ بیٹھ گیا. تو کہنے لگا یار آپ سچ کہتے تھے، I'm sorry، وہ تو بڑا ہی عجیب آدمی ہوں. اس نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا. بیگم بھٹو کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، بہت کام کیا. آپ نے ان کو کیسی خاتون کی؟ یار بہت اسٹریٹ فارورڈ، بہت ایماندار، بہت ہی بڑی خاتون تھی. میں کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے برابر کی خاتون تھی. جتنی وہ عوام پرست اور آنست تھی، مطلب وہ کسی قسم کی وہ اچھا اس میں لچک تھی نہیں، اسٹریٹ فارورڈ تھی. یہ جب پارٹی بننے لگی تو جو پارٹی کے اسپیکر تھے ان میں ایک میں تھا. تو میرا جو کردار تھا، کریکٹر تھا، وہ پارٹی کے پوئٹ کا تھا. میں نے خود ہی تجویز کیا تھا کہ میں نظم پڑھوں گا. تو میں نے اپنے استاد ظہیر کاشمیری دوستوں سے جب کیا بات، تو میں نے کہا میں منشور پارٹی کا جو ہے اس پر نظم کہوں گا. ہم نے جو پارٹی کا منشور دیا یہ اسی کی نظم تھی. جب اس میں نے وڈیروں کی بات کی کہ آپ سے ہم کھیت لیں گے، تو میں نے بھٹو صاحب سے کہا آپ سے معذرت کے ساتھ. انہوں نے جب اپنی تقریر کی تو انہوں نے بڑے میری طرف کہا کہنے لگے کہ دیکھو اب بھی اب بھی مجھ پر شک کرتے ہو، میں اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوں، تو مجھ پر شک، ایسی باتیں معذرت کی بات نہیں، جو ہوگا وہ کروں گا جو میں نے کہا ہے. تو میری نظم منشور تھی جو پارٹی کی بنیادی دن، جس دن پارٹی کی اوت ہوئی، اس دن میں نے وہ نظم پڑھی. ملوں کے نظم پہ آپ کو بھٹو صاحب نے شاعر عوام کا اسی نظم کے اسی پارے، ملوں کے مال کو محلوں کے وارثوں سن لو. یہ میں نے اپنی تمام پارٹی کا منشور جو منظوم بنا دیا تھا. ملوں کے مال کو محلوں کے وارثوں سن لو، زمین پاک کے خونی سوداگرو سن لو، وزیرو شاہو رئیسو ستم گرو سن لو، سیاسی لیڈرو ملت کے تاجرو سن لو، تمہارے عہد کے سیاست کے زخم خوردہ عوام تمہاری سطوت و حیبت کا سر اتاریں گے، تمہارا نشہ دولت اڑا کے دم لیں گے، تمام قوم کی تقدیر کو سنواریں گے. اسلام کسی خطرے میں نہیں. جی اسلام کو خطرہ کیا ہوگا؟ یہ نظم آپ نے کئی دہائیاں پہلے لکھی. جی لکھی. یہ آج کے حالات پہ بھی پورا ہوتا ہے. وہی ہے. یہ ذرا یہ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پس منظر بھی آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں لکھی تھی. اب دیکھیے یہاں جو ہمیشہ کھیل اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور یہ اس کی ساری قوت جو ہے وہ مذہب کے نام پر ہے. پیپلز پارٹی کا جب اپنا منشور اعلان کیا گیا، اب اسے خلاف اسلام قرار دے دیا گیا. اسے کفر کہتے تھے یہ کہتے ہیں ہم روٹی دیں گے، روٹی تو اللہ دیتا ہے، یہ بھٹو جو ہے یہ تو کافر ہے. لہذا یہ مشہور کر دیا کہ یہاں اسلام خطرے میں ہے. اب سب مسجدوں میں ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے، 100-200 مکے سے منائے گئے، فتوے منگوائے گئے کہ پیپل پارٹی جو ہے یہ کافر ہے. اب اس دور میں جب میں
भुट्टो साहब को मैं पहली मरतबा जब वो बैठे हुए तो मैंने मोची दरोज़ा में नज़म पढ़ी, तो भुट्टो साहब जब भी मैं पूरी आधी नज़म पढ़ा था, उठ के उन्होंने कहा तूने मेरा मसला हल कर दिया। हाँ, वो बेचारे बड़े परेशान थे, मैं क्या क्या कहूँ। तो मैंने नज़म में क्या कहा कि इस्लाम किसी खतरे में नहीं। अब जहाँ उन्होंने कहा ना कि तूने मेरा मसला हल कर दिया, वो सुन लीजिए। जिस नाम से कायम है दुनिया, उस नाम को खतरा क्या होगा? जब तक कि खुदा खतरे में ना हो, इस्लाम को खतरा क्या होगा? इस्लाम किसी खतरे में नहीं। भुट्टो साहब ने पीछे कहा, ओ तूने मेरा मसला हल कर दिया इस्लाम गुरदासपुरी। तो यानी मुल्ला उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत बुरी तरह। इस्लाम कोई जागीर नहीं जिसके छिन जाने का डर हो। इस्लाम कोई मिल है जिसमें मजदूर की हालत अबतर हो। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। इस्लाम को खतरा क्या होगा? इस्लाम तो है मजदूरों का, बेचारों का, मजबूरों का, तंग दस्तों का, माजूरों का। इस्लाम नहीं तैमूरों का। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। इस्लाम को खतरा क्या होगा? हाँ, खतरा है जागीरों को, इस्लाम के रस्सागीरों को, कुछ मुल्लाओं को, पीरों को, कुछ निक्सन के कफगीरों को। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। इस्लाम को खतरा क्या होगा? खतरे में मिलों के मालिक हैं, अमेरिका के लय पालक हैं, कुछ पंडित हैं, कुछ सालक हैं, कुछ उनके आगे बालक हैं। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। इस्लाम को खतरा क्या होगा? खतरा है 20 घरानों को, इंसान नुमा शैतानों को, गुंडों को, पाटे खानों को, कोठी बंगला और लानों को। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। इस्लाम को खतरा क्या होगा? इस पाक वतन के हर घर में इस्लाम की शम्में रोशन है। सब लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं। इस्लाम ही सबका मौसन है। इस्लाम किसी खतरे में नहीं। रहते हो अगर कफ़ार यहाँ, फिर तो ये सोच भी सकते थे, गद्दी से ज़ुबां कर गुद्दी से ज़ुबां उन काफिर की, तकबीर से नोच भी सकते थे। रहते हो अगर कफ़ार यहाँ, फिर तो ये सोच भी सकते थे। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने हमें वक्त दिया और अपनी वो यादें हमसे शेयर की जो तारीख़ का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया सर।